الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کاف کی کل کی طرح 12 سے لے کے 14 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: حق کو جھٹلایا تھا ان اہل مکہ سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور ثمود نے، اور جھٹلایا تھا عاد، فرعون اور قوم لوط نے، نیز ایکا کے باشندوں اور تبع کی قوم نے، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، پس پورا ہو گیا ہمارا عذاب کا وعدہ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 12 نمبر آیت جس میں قوم نوح، اصحاب الرس اور ثمود کا واقعہ تھا جن پہ عذاب آیا، ان کا کل تک تذکرہ کیا تھا۔ اسی طرح قوم عاد جو آیت نمبر 13 میں جس کا ذکر ہے، اس قوم نے یعنی قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، میں تو تمہارے لیے رسول امین بن کر آیا ہوں، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، انہیں سخت ہوا کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی پیہم نافرمانیوں کے باعث اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ یہ ہوا بہت سرکش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان پر 7 دن اور 8 راتیں مسلط کر دیا۔ وہ یوں پڑے تھے، گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، جیسے طوفان کے بعد ہو جاتا ہے نا، ایسے۔ یہ قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ عاد و فرعون، فرعون کی قوم عمالقہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، اسے کہو تو یہ پسند کرتا ہے کہ اپنا تزکیہ کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی تیری کروں گا، پس تو ڈر۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کے لیے ایک بڑا معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، ہاتھ نکلا تو وہ سفید تھا، جس میں کوئی بیماری نہ تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ فرعون نے آپ کو جھٹلا دیا، رخ پھیر لیا اور کہا تمہارا بڑا رب میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی، آپ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل پڑو، سمندر میں اپنا عصا مارو تو پانی کا ہر حصہ یوں کھڑا ہو جائے گا جیسے پہاڑ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، پانی ان پر غالب آ گیا،
جب وہ غرق ہونے لگا تو کہا میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ایمان لائے، اب تم ایمان لائے ہو، جبکہ اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، جبکہ تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ آج تیرا رب تجھے باہر نکالے گا تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم نے ایک جگہ اس کا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے تو راتوں رات نکل گئے، تو اس وقت جب پیچھے مڑ کر دیکھا، فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پیچھا کیا، تو قرآن کریم فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم تو دیکھ لیے گئے ہیں۔ قَالَ كَلَّا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہونا۔ شان نبوت اب چھلکی ہے نا، شان نبوت اب چھلکی ہے۔ فرمایا قَالَ كَلَّا، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو رہنمائی فرمائی اللہ کریم نے پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، بس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنا جو عصا ہے، ڈنڈا ہے، پانی پر ماریے۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ میں کیا وہ الفاظ تمہیں نہ سکھا دوں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے پر پڑھ کر پھونکے تھے اور سمندر دو لخت ہو گیا تھا، دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کرم فرمائیے، لطف و کرم فرمائیے۔ آپ بھی عزیزان گرامی قدر وہ الفاظ یاد کر لیں، بڑے کام کے ہیں، ہر مشکل وقت میں کام آتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو موجودہ کرونا خوف ہے اس میں بھی کام آتے ہیں۔ خوف کے ہیں نا، آپ کی قوم ڈر گئی، آپ تو نبی تھے، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو بہرحال وہ الفاظ یوں ہیں، آپ بھی یاد کر لیجئے، میں آہستہ سے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو پھر اور زبان اقدس سے الفاظ نکال کر ڈنڈے پر پڑے اور ڈنڈا سمندر میں مارا۔ وہ الفاظ یوں تھے اللہم لک الحمد، ہے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے بے شک۔ ان اللہم، اے اللہ، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ، اور کوئی شکوہ شکایت تجھ ہی سے کی جاتی ہے نا، وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ، تجھ سے ہی فریاد کی جاتی ہے، أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہمارا مددگار ہے، أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، تو ہی ہمارا مددگار ہے، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ میں نے الفاظ پڑھیں، دوبارہ میں اب پڑھ دیتا ہوں، پہلے ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے، آپ یاد کر لیں، زندگی میں بہت کام آتے ہیں یہ۔ اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى وبک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی، اور پھر بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے تھے اس وقت توبہ کرنے لگے، وہ بھی قبول نہ کی، اور پھر اس کو فرمایا کہ آج تجھے نشانی بنا دیا جائے گا، آج تیرا رب تجھے باہر نکالے گا تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جب انہیں حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے پاس رسول امین بن کر آیا ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیا تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو پیدا کی اسے چھوڑتے ہو، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط اگر تم باز نہیں ہوگے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ فرمایا تمہارے عمل کو
اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اور میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو وہاں سے نکال دیا، مگر آپ کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مٹی کے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی، جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود تھے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔